میں ابو سستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں، اس سے پہلے چند اشعار ان کی نظر کروں گا۔ ہمارے مخالفین وہ یہ سن لیں، تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں، بس اینی گل سمجھانی ہے، ویلے دی یہ واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے۔ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں، بس اینی گل سمجھانی ہے، ویلے دی یہ واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے۔ اسی تے پاگل دیوانے ہاں، تو ساڈے نال نہ ویر ودا۔ اسی تے پاگل دیوانے ہاں، تو ساڈے نال نہ ویر ودا۔ اسی تے جان تلی تے رکھی، تو نٹ نٹ جان بچانی ہے، ویلے دی یہ واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے۔ میں اب دعوت خطاب دوں گا، جھنڈے لہرا کر، ہاتھ کھڑے کر کر استقبال کیجئے قوم کی بیٹی، قوم کی آواز، قوم کی بیٹی، قوم کی آواز، شمع جمہوریت۔ او سونا لگدا میاں شہباز ہے، جد نگر نگر آواز ہے، جدا خوشحالی آغاز ہے، سانو میاں اتے ناز ہے، میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے، تمہارا رنگ سجنے بھی سجنے نے، میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے، تمہارا رنگ سجنے بھی سجنے نے۔ او مورا لاؤ، او مورا لاؤ، او مورا لاؤ، قوم کی آواز، او مورا لاؤ، او مورا لاؤ، او مورا لا کے شیر نو جتاؤ، میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے، تمہارا رنگ سجنے بھی سجنے نے، میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے، تمہارا رنگ سجنے بھی سجنے نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہوریو، زندہ باد لاہوریو، زندہ باد۔ پہلے مینو یہ دسو، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ یہ جو خواتین یہاں پہ کھڑی ہیں ان کو بھی میرا سلام پہنچے، جو دور تک لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے، میرا سب کو سلام پہنچے۔ آپ کو آپ کی بیٹی اور بہن مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم۔ پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم کی تمام قیادت، محترم قیادت جو اس وقت اسٹیج پہ موجود ہے، اور زندہ دلانے لاہور، اللہ دی قسم لاہوریو آج تسی مینوں خوش کر دیتا ہے۔ یہ کون کہتا تھا، کون فرعون کے لہجے میں کہتا تھا کہ مسلم لیگ نون کو کہو ذرا مینار پاکستان کو بھر کے دکھائے؟ تو آج میں یہ کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں، لاہوریوں کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں کہ جس نے دیکھنا ہے آ کے دیکھو، نہ صرف مینار پاکستان بھر گیا ہے بلکہ وہ پل اور مینار پاکستان کی صحیح آس پاس کی تمام سڑکیں بھر چکی ہیں۔ اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو پنڈال کے اندر اس لیے نہیں آ سکے کہ پنڈال میں کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔
مجھے اوہو بھائی آرام سے. مجھے جلسے کے منتظمین نے بتایا تھا کہ یہاں پر ہزاروں کرسیاں لگی ہوئی ہیں. لاہور والوں، مجھے یہاں ایک بھی کرسی نظر نہیں آ رہی. اس لیے کہ لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کرسیاں کہاں چلی گئیں. پلیز میرے سر پہ ڈرون نہیں اڑائیں پلیز. یہ دکھائیں ذرا ساری. اور کون کہتا تھا کہ کرسیاں نہیں ملیں گی، میں کرسیوں کو والوں کے خلاف مقدمے کروں گا؟ کون کہتا تھا کہ اجازت نہیں دوں گا؟ نہ تمہاری اجازت کی ضرورت ہے، نہ تمہاری کرسیوں کی ضرورت ہے، اپنے پاس ہی رکھو. اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں کہ اتنی سردی کے اندر لاہوریوں میری تے کلفی جم گئی سی اوتھے بیٹھ کے. اتنی سردی کے اندر رات کے اس وقت میں کرسیوں کے بغیر آپ گھنٹوں سے کھڑے ہو، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں. لاہور آج سگے بھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاہور آج سندھ کو بھی ویلکم کرتا ہے. لاہوریوں بتاؤ، سندھ کو بلاول بھٹو زرداری کو ویلکم کرتے ہو نا؟ لاہور آج خیبر پختونخوا کو بھی ویلکم کرتا ہے. بتاؤ، اپنے بھائی خیبر پختونخوا کو ویلکم کرتے ہو نا؟ لاہور آج بلوچستان کو بھی ویلکم کرتا ہے. بتاؤ، بلوچستان کو ویلکم کرتے ہو نا؟ تو ہم یہ لاہور کی طرف سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم کی جو یہ قیادت یہاں پر تشریف رکھتی ہے، کہ لاہور ایک سگے بھائی کا کردار ادا کرے گا، بڑے بھائی کا نہیں، کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. لیکن لاہور سگے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے اسلام آباد کو اور پورے پاکستان کو آپس میں چاروں صوبوں کو جوڑے گا انشاءاللہ. او مورا لاؤ، 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 او مورا لے. اور لاہوریوں، ایک اور بات میں نے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح لاہوریوں نے میری 2 ریلیز کے اندر جگہ جگہ اپنی بہن اور بیٹی کا استقبال کیا، لاہور میں ایک نہیں کئی درجنوں جلسے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. جس طرح آپ نے اپنی بیٹی اور بہن کا استقبال کیا، میں انشاءاللہ ساری زندگی بھی اگر اس کا جواب دوں تو پوری زندگی بھی کم ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی آپ سب کی. اور ایک اور بات، یہاں جتنی بھی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جلسے میں شریک ہیں، میری اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، بیٹوں سے گزارش ہے کہ ان کی عزت کا، ان کا احترام کریں اور ان کی حفاظت کریں. میدان میں جب شیر آئے گا، میدان میں جب شیر آئے گا، کوئی اور نہیں بس شیر.
پتا چل رہا ہے، مجھے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ لاہور کے اس تاریخی جلسے کو میڈیا کو فون آ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے۔ مجھے پتا ہے اور لاہوریوں کو بھی پتا ہے کہ یہ فون کہاں سے آ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن وہ دشمن بھی جانتے ہیں کہ لاہوریوں نے آج مینار پاکستان کے سائے میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ شاباش لاہور، شاباش۔ اور لاہوریوں نے نہ صرف آج مینار پاکستان پہ تاریخی جلسہ کیا ہے، بلکہ لاہوریوں نے عوام دشمن حکومت کو مینار پاکستان کی بلندی سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا ہے۔ جس جعلی تبدیلی کی شروعات 2011 میں اس مینار پاکستان کے سائے میں ہوئی تھی، آج لاہوریوں نے اسی مینار پاکستان میں اس جعلی تبدیلی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ اور لاہوریوں، آپ کو پتا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، 3 سال کون خدا کے لہجے میں فرعون کی طرح کہتا رہا، میں نعرو نہیں دوں گا، میں نعرو نہیں دوں گا، میں نعرو نہیں دوں گا۔ تو آج پی ڈی ایم کی کامیاب تحریک کے بعد آج وہی انسان دھول چاٹ کر پی ڈی ایم سے اور نواز شریف سے نعرو مانگ رہا ہے۔ تو بتاؤ لاہوریوں، ذرا بتا دو عمران خان کو اے نعرو دو گے؟ کوئی اور نہیں بس شیر، تقدیر کا دھارا پہ کوئی اور نہیں بس شیر۔ یاد رکھو عمران خان، یاد رکھو مسٹر تابے دار، بڑے خوش ہو رہے ہو تابے دار کا نام سن کے؟ دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب، دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف۔ واہ واہ، زندہ باد لاہوریوں، زندہ باد۔ پلیز یہ ڈرون ادھر نہیں چلائیں پلیز۔ ایک تو پہلے ہی اتنی ٹھنڈ ہے، اوپر سے میرے سر کے اوپر ڈرون چلا رہے ہیں۔ اور چلو لگا دو، لگا دو۔ بجلی چوری ہر طرف لوٹ مارے، آٹا پٹرول چینی مہنگی گرم سب بازارے، بازار بازارے، بندہ دابے دارے، بازار بازارے، بندہ دابے دارے۔ دیکھو، میں کہنے تو کچھ اور لگی تھی، لیکن بندہ تابے دار پہ اتنا چیخے ہو آپ لوگ، اس کا مطلب ہے آپ کو سب سمجھ آتی ہے۔ ذرا بتاؤ کہ بندہ تابے دار کا نام کیا ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ کس کی تابے داری کرتا ہے وہ۔ اب تابے دار خان این آر او مانگ رہے تو یاد رکھو کہ نواز شریف
عوام کی روٹی چوری کرنے والے تابعدار کو این آر او نہیں دے گا. اب نواز شریف عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے جعلی حکومت بنانے والے تابعدار کو این آر او نہیں دے گا. اب نواز شریف پاکستان کی ترقی چھیننے والوں کو این آر او نہیں دے گا. اچھا ایک اور بات جو کرونا ہے نا، کرونا، میں نے آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ سب ماسک پہن کے آئیں. تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ضرور جلسوں میں آئیں لیکن ماسک پہن کے آئیں، کیونکہ مجھے آپ کی زندگی اور صحت کی پرواہ ہے. لیکن ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے. یہ جو کووڈ-19 ہے نا، کرونا، کووڈ-19 اس سے زیادہ خطرناک اور مہلک مرض جو ہے نا، اس کا نام ہے کووڈ-18 تابعدار خان عمران خان. مجھے ابھی محمد نواز شریف کا میسج آئے. میاں صاحب نے کہا کہ لاہوری نہیں کہنا، عزت سے کہو زندہ دلانے لاہور. وہ کہتے ہیں کہ میرے لاہور کا نام عزت سے لو. لاہوریوں نہیں کہنا، زندہ دلانے لاہور کہنا ہے. تو جب سے کووڈ-18 جس کا نام تابعدار خان ہے، جب سے وہ پاکستان میں جعلی حکومت بنا کے آیا ہے، پاکستان کی ترقی کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں چینی کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں گندم کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں سستا آٹا کوارنٹین ہو گیا ہے. پاکستان میں سستی بجلی کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں گیس اور سستی گیس کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں میڈیا کی آزادی کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں عوام کا روزگار کوارنٹین ہو گیا ہے. پاکستان میں مریض کی دوائی کوارنٹین ہو گئی ہے. بتاؤ، کووڈ-18 کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہو نا؟ تیار ہو نا؟ اچھا، تو لاہور کے بہادر اور غیور لوگوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تابعدار خان نے ابھی کیا کہا؟ اس بار تھوڑا تکبر کم ہو گیا تو منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرا، لیکن کہتا ہے کہ یہ اپوزیشن مجھے جانتی نہیں ہے. سنو تابعدار خان، اپوزیشن تمہیں صرف جانتی نہیں ہے بلکہ اپوزیشن تمہیں اچھی طرح جانتی ہے. نہ صرف یہ کہ تمہیں اپوزیشن جانتی ہے، تمہیں اب پاکستان کا بچہ بھی جان گیا ہے. کرپشن، گیس، بجلی چوری، ہر طرف لوٹ مارے، آٹا پٹرول چینی مہنگی، گرم سب بازار. اب تو تمہیں وہ بھی جان گیا ہے جو تمہیں پہلے نہیں جانتا تھا. اب تو تمہیں وہ بچہ جان گیا ہے جو دودھ کے لیے بلک رہا ہے. اب تمہیں وہ بچہ اور وہ ماں، وہ بیٹی، وہ بہن تمہیں جان گئی ہے جن کے چولہوں کی آگ تم نے بجھا دی ہے. اب تو تمہیں پاکستان کے ہر گھر میں موجود
بیمار بھی جان گیا ہے جس کی دوائی تم نے ان کی پہنچ سے دور کر دی ہے. اور اب تو تمہیں وہ نوجوان بھی جان گیا ہے جو تمہاری 1 کروڑ نوکریوں کا سہانا خواب دیکھ کر آیا تھا, جو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر سڑکوں پر دھکے کھا رہا ہے. اب تمہیں وہ سرکاری ملازم بھی جان گئے ہیں جن کی تنخواہوں میں پہلی بار تم نے 1 پیسے کا اضافہ نہیں کیا. اب تمہیں وہ بھی جان گئے ہیں جن کو بجلی اور گیس کے لمبے لمبے بل تو آتے ہیں لیکن نہ بجلی آتی ہے نہ گیس آتی ہے. اور زندہ دلانے لاہور اور جو عمران خان کو تابع دار خان کو پوری طرح نہیں جانتے, آج جب میری تقریر سن لیں گے تو اچھی طرح جان لیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2011 میں جب یہاں پر اس نے, آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان میں 2011 میں اس نے جلسہ کیا تھا. عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ تمہارا جلسہ کس نے کروایا تھا. وہ تمہارا جلسہ قائد تمہارے بغض میں کردار گرے, اقدار گرے, بڑے بڑے سردار گرے, اونچے اونچے مینار. عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہارا وہ جلسہ تب کے ISI چیف جنرل شجاع پاشا نے کروایا تھا. عوام اچھی طرح جانتی ہے. اور پھر جب 2013 کے الیکشنز میں تمہیں عبرتناک شکست ہوئی تو تمہیں سمجھ آ گیا کہ عوام کے ووٹوں سے تمہیں وزیر اعظم بننے والا نہیں, اب مجھے تابع داری کرنی پڑے گی تو میں وزیر اعظم بنوں گا. اور پھر تمہیں کسی نے کہا کہ دھاندلی کا شور مچاؤ, اور نواز شریف نے ان دھرنوں کے باوجود جو تم نے جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام کی سپورٹ کے ساتھ کیے تھے, ان دھرنوں کے باوجود نواز شریف آپ کی خدمت میں جتا رہا. نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے. نواز شریف نے اس ملک سے دہشت گردی کے اندھیرے ختم کیے. بتاؤ, نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی نا؟ نواز شریف نے دہشت گردی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کی تھی نا؟ پھر تمہیں ایک نئی بات سوجی, تم نے کرپشن کا راگ الاپنا شروع کر دیا. اور پھر تم نے جسٹس کھوسا نے تم کو کہا کہ میرے پاس لاؤ ایپلیکیشن, میں تمہاری مدد کرتا ہوں, اور فکس میچ کے ذریعے تم نے نواز شریف کو اقامہ پر باہر نکلوایا. اور نہ صرف یہ, آپ جاننا چاہتے ہو جتنے گونگے بہرے ہیں یہ غیروں کے دوست گہرے ہیں. اچھا, میں ایک ویڈیو دکھانے والی ہوں.
मैं एक वीडियो दिखाने वाली हूं, ध्यान से देखना कि ये जब इसको ये नहीं पता था ना कि नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करके अपने नाम दूसरा इलेक्शन भी करेगा, ये पहले नवाज शरीफ के बारे में क्या कहता था, जरा सुनना। लगाएं जी वीडियो नंबर 1। अनहोनी हो गई, कप्तान ने नवाज शरीफ की तारीफ कर डाली। कहते हैं कराची ऑपरेशन की कामयाबी का क्रेडिट वजीर आजम को जाता है। तो उनको मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि जब मैंने शुरू किया शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, मियां नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने पंजाब छोड़ भी दिया। ये 1989 की बात है, पंजाब छोड़ बहुत पैसा था जी। गवर्नमेंट पंजाब से ही मियां नवाज शरीफ ने जमीन दिलवाई थी। मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारक देता हूं कि उन्होंने जो एपीसी में कामयाबी हासिल की, और वो कामयाबी ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान में एक हकीकी जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद करने के लिए जमातें थी, उन सबको इकट्ठा कर दिया। जनरल मुशर्रफ एक उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था कि नवाज शरीफ किसी तरह डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि वो उन्होंने पावर लेनी थी। तो उन्होंने तो नवाज शरीफ को तो ये चीज होगी कि उसको यहां इस मुल्क के अंदर नाइंसाफ मिल सकता है, और वो जेल में, जाहिर है क्या सर्कमस्टांसेस होंगे हम नहीं जानते। सारी जो बिजली की इंक्रीज हुई है वो नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने में आई है। हब पावर प्लांट नवाज के शुरू हुआ, और जो सड़कें कंप्लीट हो रही हैं वो सारी नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने के प्रोजेक्ट्स। और इसने फिक्स मैच के जरिए 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और आपकी बेटी मरियम नवाज को धांधली से इलेक्शन से बाहर कराया। इसको पता था कि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहा तो मेरा मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख है। इसको धांधली और फिक्स मैच के जरिए हुकूमत तो मिल गई, लेकिन यकीन जाने इसके सेलेक्टर्स भी ये नहीं जानते थे कि ये इतना नालायक और इतना नाअहल निकलेगा। यकीन जाने ये खुद भी नहीं जानता था कि ये इतना नालायक और इतना नाअहल निकलेगा। और आज इसकी नालायकी और इसकी नाअहली का जवाब इसके सिलेक्टर्स को देना पड़ रहा है। लोग कह रहे ये सौगात ढूंढ के आखिर कहां से लेकर आए हो। तो आप जानना चाहते हो कि मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होकर इसने आपसे कौन से वादे किए थे, जानना चाहते हो? वीडियो नंबर 2 लगाएं जरा। हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे। जब आप चीजें महंगे करते हैं गुर्बत बढ़ जाती है। 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी है। नई कंपनीज आएंगी कंस्ट्रक्शन, 50 लाख घर। चोरी और करप्शन का बोझ आप पे महंगी बिजली के जरिए डाल देते हैं। आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन कहता है कि जब हुक्मरान चोरी करता है तो उसकी करप्शन की कीमत आवाम महंगाई से अदा करते हैं। तो बताओ कि आज चोर कौन हुआ? फिर कौन है चोर? और आगे लगाएं जरा। 90 दिन दूर की बात है, करप्शन 9 दिन में खत्म हो जाएगी। आज 2 साल गुजरने के बाद जब करप्शन डबल हो गई, जब महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी हदें पार कर चुकी, गवर्नेंस की सूरत हाल मजीद खराब हो चुकी है, और आटा, चीनी, दालें, सब्जियां और दीगर जरूरियात की अशिया की कीमतों ने कोहराम मचा रखा है। गरीब की कमर टूट चुकी है। 2 साल बाद अब खतरे की घंटी बज चुकी है। नया पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई, स्विच हुआ तो नया पाकिस्तान बन गया।
अगर इतनी सी पब्लिक इस जज्बे से और जुनून से अगर वो कह देती गो इमरान गो, तुम्हारे कहने से पहले मैं छोड़ के चला जाता। लाहौर वालों, इसी जगह खड़े होकर ये 2011 में झूठों का पलंदा लेकर आया था आपके पास। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूं कि इसके झूठों की, इसके वादों की हकीकत क्या निकली। मैं एक एक करके बताती हूं। कहता था सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, कौमों को तालीम देनी चाहिए। और आज नौजवानों से, तालिब इल्मों से इसने उनके साले स्कॉलरशिप्स वापस ले लिए हैं। मुझे हाथ उठा के बताओ कि क्या एक भी नया कॉलेज या एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी? तालिब इल्म आज भी सरापा एहतजाज हैं। कहता था कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है और लाहौर का गवर्नर हाउस है, इसको यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, बनी? फिर कहता था कि मैं इंसानों पे खर्च करूंगा, इंसानों पे खर्च करूंगा, तो उसकी हकीकत भी सुन लो। यंग डॉक्टर्स सड़क पर, आज असातिज़ा सड़क पर, लेडी हेल्थ वर्कर्स सड़क पर, सरकारी मुलाजमीन सड़क पर। पहली बार तनख्वाहें नहीं बढ़ी, पेंशनर्स सड़क पर, अवाम सड़क पर। ये है इसकी हकीकत कि मैं अवाम के ऊपर खर्च करूंगा। और सेहत का वादा भी करके गया था, कह रहा था कि सेहत पर, अस्पतालों पर खर्च करूंगा। तो हाथ उठाकर बताओ, क्या एक भी नया अस्पताल बना? आपने देखा होगा और सुना भी होगा, दिल दहल जाता है। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल खैबर पख्तूनख्वा में 7 कोरोना के मरीज जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि वक्त पर उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं पहुंचे हॉस्पिटल में। और आज अस्पतालों के बाहर लिख के लगा दिया है कि स्ट्रेचर के और व्हील चेयर के 20 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। और दवाइयों की कीमतों में 600% इजाफा हो गया है। अब लाहौर के मेरे बहन भाइयों, बीमार होना भी आसान काम नहीं है। और कहता था कि भीख नहीं मांगूंगा, कर्जे नहीं लूंगा। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कर्जों के नए रिकॉर्ड बना दिए इस ताबेदार खान ने। और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को इसने IMF के पास गिरवी रख दिया। और फिर करप्शन के रोने रोता था। कान पक गए करप्शन का रोना रोते हुए। कहता था मैं ऐसा निजाम लेकर आऊंगा कि जो बड़े लोग हैं उनको कानून के नीचे लेके आऊंगा। तो बट कड़ाही वालों को तो तुम कानून के नीचे ले आए, लेकिन पापा जॉन्स पिज़्ज़ा का नाम सुना है ना? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा के ऊपर तुम करप्शन का मुकदमा बनाओ? जानते हो ना पापा जॉन्स पिज़्ज़ा किसका है?
ذرا بتاؤ پاپا جونز پیزا کس کا ہے؟ ہاں. اور کرپشن کی داستانیں دنیا سن رہی ہے. معلم جبا اسکینڈل، ریپڈ بس جو پشاور کی بنی تھی، میٹرو بس جو چلتی کم ہے اور جلتی زیادہ ہے، عوام اس کو دھکے لگا بھی رہی ہے اور دھکے کھا بھی رہی ہے. اور پھر بلین ٹری سونامی، جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ بلین ٹریز کہاں لگائے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. کیا وہ سارے ٹریز جو ہیں وہ سارے درخت کیا بنی گالا میں لگا دیے ہیں جا کر؟ اور پھر آٹا اسکینڈل، چینی اسکینڈل، LNG اسکینڈل، مہنگی بجلی اسکینڈل، مہنگی گیس اسکینڈل. اس گورنمنٹ کی پرفارمنس تو کچھ نہیں ہے، اسکینڈلز کے ڈھیر لگ گئے ہیں. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب عوام تم سے ایک ایک پائی کا حساب لے گی انشاءاللہ تعالی. او مورا لاؤ، 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 او مورا لا کے شیر نو جتاؤ. میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے، تمہارا رنگ سجنے بھی سجنے نے، میاں دے نعرے. اور یہ بھی کہتا تھا نا کہ پولیس کو غیر سیاسی کر دوں گا. پولیس کو ایسا غیر سیاسی کیا کہ اپنے بہنوئی کے پلاٹ کی خاطر کتنے IG بدل دیے، کتنے پولیس والے بدل دیے، کتنی ایڈمنسٹریشن بدل دی. سڑکاں دا جال وچھایا، میاں سب دا درد ونڈایا، ہر تھاں تے ویکھایا. میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے، تمہارا رنگ سجنے بھی سجنے نے، میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے. اور پھر کہتا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے میں PDM کے ساتھ ڈائیلاگ کروں گا. میں عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں، کون سی پارلیمنٹ؟ وہ والی پارلیمنٹ جس کو ISI کا ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے، وہ والی پارلیمنٹ؟ وہ والی سینٹ جس کو ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے، اس والی سینٹ میں بیٹھ کے بات چیت ہوگی؟ پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ اس ریٹائرڈ کرنل کا جو آج آپ کے منتخب نمائندوں کی پارلیمنٹ چلا رہا ہے، سینٹ چلا رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ پورا اسلام آباد جانتا ہے. کرپشن، گیس، بجلی چوری، ہر طرف لوٹ مارے. اور پھر کہتا ہے، اور جب اس کے پاس نواز شریف کی باتوں کا جواب نہیں ہوتا تو کہتا ہے نواز شریف غدار ہے، نواز شریف انڈیا کا دوست ہے، نواز شریف مودی کا یار ہے. تو میں لاہور کے عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا مجھے گواہی دو گے ہاتھ اٹھا کر کہ کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ، کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ، مجھے قوم بتائے کہ کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ آئین سے متصادم ہے؟ جائے گا باطل مٹ جائے گا. کیا اداروں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دے کر نواز شریف غداری کر رہا ہے؟ کیا آزاد عدلیہ، ارشد ملک والی عدلیہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، فوت ہو گیا ہے، ارشد ملک والی عدلیہ نہیں، وہ والے لوگ نہیں جو اچھے ججز کے اوپر مقدمہ بنائیں. کیا آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا مطالبہ غیر آئینی ہے؟ بتاؤ لاہور والوں، کیا آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا مطالبہ غیر آئینی ہے؟ کیا مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا، آئین توڑنے والے کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانا، اس کی مطالبہ کرنا غیر آئینی ہے؟ کیا عوام کا مینڈیٹ
चुराने वालों को चोर कहना गैर आईनी है? क्या आरटीएस, इलेक्शन वाले दिन आरटीएस को बिठा देना ये नवाज शरीफ ने बिठाया था? क्या बैरूनी फंडिंग नवाज शरीफ को हुई थी? क्या कश्मीर को मोदी के हवाले नवाज शरीफ ने किया था? क्या जस्टिस शौकत अजीज से अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए दबाव नवाज शरीफ ने डाला था? क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर झूठा रेफरेंस नवाज शरीफ ने बनाया था? क्या आटा नवाज शरीफ ने चोरी किया है? क्या महंगाई को रिकॉर्ड सतह पर नवाज शरीफ लेकर गया है? और फिर कहता है कि ऑपोजिशन पर अल्लाह का अजाब है। हम तुम्हारे जुल्म तो सह रहे हैं, मजलूम पर अल्लाह ताला का अजाब नहीं आता, अल्लाह ताला का अजाब जालिम पर आता है। और तुम जालिमों, इंशाअल्लाह इस अवाम की बद्दुआएं और तुम्हारा जुल्म तुम्हें लेके बैठेगा इंशाअल्लाह। यूं के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, और अब लाहौर ने भी ये फैसला दे दिया है कि ताबेदार खान तुमको जाना होगा, तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने इस मासूम कौम को धोखा दिया है। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने हर रोज पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला है। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने हंसते बसते तरक्की करते हुए मुल्क को तमाशा बना के रख दिया है। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने करोड़ों लोगों से उनकी नौकरियां छीन ली हैं। कौन कहता था कि पाकिस्तान में करोड़ों नौकरियां लाऊंगा? किसी एक को नौकरी मिली? किसी एक को 50 लाख घरों में से घर मिला? तो तुमको जाना होगा क्योंकि लाखों नौजवानों की नौकरियां और रोजगार तुम्हारे झूठे और तबाहकुन सुनामी की नजर हो गए। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने सनत को तबाह कर दिया, तुमने कारोबार को तबाह कर दिया, तुमने ताजिर को तबाह कर दिया, तुमने हर तबके को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया। तुम्हें जाना होगा क्योंकि तुमने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। तुमको जाना होगा कि तुमने 3 सालों में एक ईंट तक नहीं लगाई। और लाहौर के मेरे बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, गवाही देते हो ना कि शहबाज शरीफ ने तुम्हारी दिन रात खिदमत की। गवाही देते हो ना कि शहबाज शरीफ ने न सिर्फ लाहौर को संवारा बल्कि पूरे पंजाब को संवारा और सजाया। याद है ना वो दिन जब किसी के साथ इतनी सी भी ज्यादती होती थी तो शहबाज शरीफ भागा भागा पहुंचता था आपके पास। और यहां पर आज कोरोना है, कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला आपको अस्पतालों के चक्कर लगाता नजर नहीं आता। याद है ना जब आपके पास ये डेंगू की वबा आई थी? याद है शहबाज शरीफ ने किस तरह आपकी खिदमत की थी? आज वही शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल के जिंदानों में बंद है। बोलो शेम। और वो हमजा शहबाज शरीफ, मेरा भाई हमजा शहबाज शरीफ, जिसने आपकी खिदमत में दिन रात एक किए, आज वो भी कोट लखपत के सलाखों के पीछे बंद है।
آخر میں میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ بات سمجھیں کہ آپ کے ووٹ کی عزت ہوگی. آپ کے ووٹ سے اگر حکومتیں آئیں گی، وزرائے اعظم آئیں گے، تو وہ آپ کے ووٹ کی قوت سے اگر آئیں گے تو ان کو آپ کا خیال ہوگا. اگر جعلی اور ووٹ چور حکومت آئے گی، اس کو صرف اپنی نوکری کی فکر ہوگی، اس کو آپ کی فکر نہیں ہوگی. عمران خان کو صرف یہ فکر ہے کہ کسی نہ کسی طرح میری نوکری بچ جائے. تو کیا جعلی حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا دینے کے لیے تیار ہو؟ اور لاہور کے باسیوں، لاہور کے محب وطن شہریوں، اپنی بہن کے ساتھ ذرا وعدہ کرو کہ اگر اسلام آباد کی طرف آپ کو لانگ مارچ کرنا پڑے تو نکلو گے گھروں سے؟ نکلو گے؟ اور جتنے دن رکنا پڑے گا اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ رکو گے؟ وعدہ؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ؟ چلو آخر میں میرے ساتھ لاہور زندہ باد کا نعرہ لگا دو. لاہور، نواز شریف، نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون، لاہور کے شیر زندہ باد، پی ڈی ایم زندہ باد. اور ہاں ایک اور بات، میرے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب بات کریں گے، اور آخر میں آپ کے اور میرے محبوب قائد محمد نواز شریف آپ سے خطاب کریں گے انشاءاللہ. تو ان کا خطاب سنے بغیر جانا نہیں. میں بھی یہیں بیٹھوں گی، آپ بھی یہیں بیٹھو. تو آخر میں اپنے پیارے ملک پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دو. پاکستان، پاکستان. بہت بہت شکریہ لاہور والوں. ہنستے رہو تے وسدے رہو تے جیوندے رہو تے آباد رہو. تقدیر کا دھارا پہ کوئی اور نہیں بس شیر. تقدیر کا دھارا